سکینہ بچپن سے ہی اندھی تھی اور فیملی کے ساتھ امریکہ میں رہتی تھی۔ ایک دن انڈیا سے رشتہ آیا تو انہوں نے ڈھیر سارے دہیج دے کر اسے بیاہ دیا۔ ہر مہینے سکینہ کو پیسے بھی بھیج دیتے جو اس کا پتی اور ساس چھین لیتے اور کہتے کسی کو بتایا تو مار دیں گے۔ وہ اندھی بیچاری سب کے لیے کھانا بناتی اور اس کے سارے ہاتھ جل چکے تھے۔ ایک دن نند کے بچے اسے چھڑیوں سے مار رہے تھے اور باقی سب دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ باہر سکینہ کو اس کی چھوٹی بہن بازو سے پکڑ کر ڈرائنگ روم میں لائی تھی۔ سفید رنگ کی خوبصورت سے نین نقش کی ملکہ سکینہ میں یوں تو کوئی کمی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ اندھی تھی اور دیکھ نہیں سکتی تھی۔ کئی رشتے اسے دیکھنے آتے اور دیکھ کر چلے جاتے تھے۔ اس کے پاپا امریکہ میں ایک اسٹور میں نوکری کرتے تھے۔ بیوی بچوں کو بھی وہاں لے جا چکے تھے لیکن وہاں پر ان کا گزارا بہت مشکل سے ہی ہو رہا تھا۔ تھوڑی بہت شکشا بھی سکینہ کو دلائی تھی۔ وہاں گھر کے خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے سکینہ کی بجائے دوسرے بچوں کو شکشا دلانے کی امپورٹنس دی تھی۔ لیکن جیسے ہی سکینہ بڑی ہوئی تو انہیں اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ اس کے پاپا کی خواہش تھی کہ اس کی شادی انڈیا میں ہو جائے لیکن انڈیا جانا بہت مشکل تھا اور یہاں پر کوئی بھی اندھی سکینہ سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے انڈیا فون پر بات کیا تھا۔ سکینہ کی دور کی خالہ نے انہیں ایک رشتہ دیکھنے کے لیے بھی کہا کہ ویڈیو کال پر ہم آپ کو لڑکا دکھا دیں گے اور سکینہ کو بھی لڑکے کی ماں کو دکھا دیجیے گا۔ ڈرائنگ روم میں سکینہ کو اس کی بہن نے بٹھایا اور خود پیچھے ہٹ گئی۔ ویڈیو کال پر لڑکی کی ماں کو سکینہ دکھایا تھا۔ لڑکا اور اس کی ماں سکینہ کی دور کی خالہ کے گھر ہی بیٹھے تھے۔ سکینہ کو دیکھتے ہی انہیں سکینہ پسند آ گئی۔ شرط یہ تھا کہ ویڈیو کال پر ہی نکاح ہونا تھا اور اس کے بعد سکینہ کو اس کے پاپا نے انڈیا ودا کر دیا تھا۔ ساری بات چیت ویڈیو کال پر ہی طے ہونی تھی۔ یوں تو لڑکے والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ شرط پر سکینہ سے شادی کریں گے کہ انہیں ہر مہینے مالی طور پر کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ سکینہ کے ماتا پتا اس بات پر راضی ہو گئے تھے۔ کہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ خرچ بھیجتے رہیں گے۔ سکینہ کا نکاح ویڈیو کال پر ہی عامر سے ہوا تھا اور اس کے بعد سکینہ کو انڈیا بھاگلپور میں بھیج دیا گیا۔ سکینہ کے ہاتھ اس کے پاپا نے دہیج کے لیے اچھی خاصی رقم بھیجی تھی۔ اسے لینے کے لیے اس کی خالہ آئی تھی۔ اسے اپنے گھر لے کر دوبارہ سے انڈیا میں ہی تھی۔ اس کا نکاح عامر سے کروایا گیا کیونکہ رواج لوگ ویڈیو کال پر نکاح کو نہیں مانتے۔ نکاح کے بعد جب وہ ودا ہو کر عامر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تو عامر کی ماں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ وہ تمہارے پاپا نے دہیج کے لیے پیسے کی بات کی تھی۔ اب دیکھو نا تمہارے کمرے میں تو کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ عامر کا پرانا فرنیچر ہے۔ بھلا دلہن کے کمرے میں ایسی چیزیں جچتی ہے کیا؟ چلو تم دیکھ نہیں سکتی لیکن دنیا تو دیکھے گی۔ آخر امریکہ سے آئی لڑکی دہیج میں لائی کیا ہے؟ سکینہ نے اپنے بیگ سے وہ ساری رقم اپنی ساس کو پکڑا دی جو اس کے پاپا نے دہیج کے لیے دی تھی۔ اتنے نوٹ دیکھ کر سکینہ کی ساس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ بڑی خوش ہوئی۔ کہنے لگی آج تو تم اسی کمرے میں گزارا کر لو لیکن بہت جلد میں تمہیں بہترین قسم کا فرنیچر منگوا کر دوں گی۔ جو بھی تمہارا کمرہ دیکھے گا وہ دیکھتا ہی رہے گا۔ سکینہ نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی جہاں اس کو اس کی ساس نے بٹھایا تھا۔ اس کی ساس کمرے میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد پھر دروازہ کھلا اور عامر اندر داخل ہوا تھا۔ لڑکی بے حد خوبصورت اور معصوم تھی۔ عامر سانولی رنگت کا تھا، اس لیے اتنی گوری چٹی کو خوبصورت بیوی کو دیکھ کر کچھ دیر تو اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔
پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ دل میں یہ بھی سوچنے لگا کہ اگر وہ اندھی نہ ہوتی تو اسے دیکھ کر مسکرا نہ رہی ہوتی بلکہ اسے رشتے سے انکار کر دیتی، کیونکہ عامر بالکل بھی خوبصورت نہ تھا۔ رنگت سانولی تھی، سامنے کے دو دانت بھی بات کرتے ہوئے باہر دکھائی دیتے تھے۔ آنکھیں بھی چھوٹی چھوٹی سی تھی، قد بھی چھوٹا تھا۔ سکینہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا پتی کیسا ہے۔ اس کی زندگی میں تو ویسے بھی اندھیرا تھا، اس لیے اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ سامنے والا شخص کیسا ہے اور کیسا نہیں۔ وہ تو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتی تھی، جو انسان کی سیرت کو ہی پرکھ سکتا تھا، اس کے نیچر کو دیکھ کر ہی اس سے محبت کر سکتا تھا۔ عامر نے اسے ایک آرٹیفیشل انگوٹھی پہنا کر یہ کہا کہ یہ سونے کی انگوٹھی ہے اور اس کا نگ ڈائمنڈ کا ہے۔ سکینہ مسکرانے لگی۔ پھر اس نے گلے میں بھی ایک چین لاکٹ آرٹیفیشل کا پہنایا اور یہی کہا کہ یہ سونے کا ہے۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کا گھرانہ بڑا امیر ہے، اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عامر ایک آوارہ قسم کا نوجوان تھا اور اسے کوئی بھی رشتہ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک تو اس کی سانولی رنگت اور پھر دوسرا وہ نکما، سارا دن سڑکوں پر آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا، سگریٹ پیتا اور شام کو گھر لوٹتا تھا۔ جب اس کی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ دیکھنا شروع کیا تو لوگوں نے سو باتیں سنائی تھی۔ اس نکمے کو ہم اپنی بیٹی کیوں دیں؟ شکل تو اچھی تھی نہیں، کرتوت بھی اچھی نہیں ہے۔ اسے عامر کی ماں آسماء مزاج کی بڑی تیز تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دونوں ماں بیٹا بہت لالچی قسم کے تھے۔ آسماء کی ایک ہی بیٹی تھی جو شادی شدہ تھی لیکن گاؤں میں ہی رہتی تھی، سال کے بعد ہی ماں کے پاس رہنے آتی تھی۔ آسماء کی تو جیسے ساری خواہش پوری ہو گئی تھی۔ لڑکی امریکہ سے آئی تھی، پھر اس کے باپ نے کہا تھا کہ ہر مہینے سکینہ کا خرچہ وہ دیا کریں گے، تو انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ ڈالر میں پیسے آنے لگے تھے۔ شادی کی رات بھی گزر چکی تھی۔ صبح عامر اٹھ کر نہا دھو کر اپنے کمرے سے باہر آ گیا تو اس کی ماں ناشتہ بنا رہی تھی۔ عامر کو دیکھ کر کہنے لگی کہ لڑکی کے باپ نے کافی سارے ڈالر دیے ہیں۔ یہ سن کر عامر کا چہرہ بھی چہک گیا۔ اماں کہنے لگی کہ دیکھو لڑکی کو کون سا نظر آتا ہے کہ ہم نے نیا فرنیچر کیسا لیا اور کیسا نہیں۔ ہم ایسا کریں گے کہ اسی بیڈ کو آگے پیچھے سیٹ کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ نیا بیڈ ہے اور تمہارا فرنیچر بڑا عالیشان اور مہنگا آیا ہے، گھر میں استعمال کی چھوٹی موٹی ساری چیزیں ہیں۔ کہہ دیں گے کہ ہم نے سارے پیسوں کا دہیج خرید لیا ہے اور یہ پیسہ میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھوں گی۔ اماں کی باتیں سن کر عامر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا کیوں اماں، سارے پیسے تم کیوں رکھو گی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ شادی میں نے ایک اندھی سے کی ہے، ساری زندگی کی قربانی میں نے دی ہے اور پیسے تو اپنے اکاؤنٹ میں رکھے گی؟ دیکھ یہ سب نہیں چلے گا، پیسے آدھے آتے ہوں گے۔ اماں نے جب بیٹے کی بات سنی تو کہنے لگی گھر میں نے چلانا ہے یا تو تو سارے پیسے اپنے دوستوں میں اڑا کر آ جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے فضول خرچی کرنے کی۔ عامر نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھ سے شکایت مت کرنا کیونکہ میں اس اندھی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ لیکن اماں کو کیا پرواہ تھی، کہنے لگی تو جان تیری بیوی جانے، لیکن دیکھ پیسہ تو میں تیرے ہاتھ میں رکھوں گی نہیں۔ اسی دن اماں بینک میں جا کر سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھوا کر آ گئی۔ صرف 5,000 کا نوٹ عامر کو دیا تھا۔ عامر نے پہلے ماں کو غصے سے دیکھا، پھر نوٹ پکڑ لیا اور جیب میں ڈال لیا۔ کہنے لگی اس سے زیادہ کی امید مجھ سے نہ رکھنا۔ پھر اس نے اپنی بہو سے کہا کہ ایک دن تم میرے کمرے میں سو جاؤ تاکہ تمہارے کمرے میں شاندار فرنیچر لگا کر رکھا جا سکے۔ میں تو کل ہی جا کر فرنیچر پسند بھی کر آئی ہوں اور گھر کا سارا سامان بھی لے آئی ہوں۔ جو تمہارے باپ نے پیسے دیے تھے سب کے سب خرچ ہو گئے، بلکہ میرے پاس بھی ساتھ پیسے خرچ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی بھی چیز پرانی نہ ہو۔ تمہارے باپ نے تو زیادہ پیسے بھی نہیں دیے تھے، حالانکہ تقریباً
10 लाख की रकम थी जो सकीना के पापा ने दहेज के तौर पर दी थी। सारी की सारी सास ने अपने अकाउंट में डलवा ली थी। 4-5 घंटे सकीना ने अपनी सास के कमरे में गुजारे और सास ने गली मोहल्ले के आवारा लड़कों को बुलाकर पैसे देकर वही बेड एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखवा दिए। अलमारी की जगह भी चेंज कर दी ताकि पता चले फर्नीचर नया है, और फिर सकीना से कहने लगी कि तुम्हारा कमरा सेट हो गया है, इसे ले जाकर बेड पर बिठा दिया। सकीना अपने ही कमरे में कदम गिन गिन कर चलने लगी थी ताकि यह अंदाज़ा लगा सके कि कितने कदम पर इसकी अलमारी आती है, कितने कदम पर ड्रेसिंग टेबल आता है और कितने कदम लेने से वह बाहर के दरवाजे तक पहुंचती है। यह सब अंदाज़ा इसने एक ही दिन में लगा लिया था। फिर कमरा खोलकर अपने कदम गिनकर अपनी सास से पूछ कर वह किचन तक भी गई थी। इसकी सास ने कहा कि क्या तुम्हें कुछ पकाना भी आता है? तो कहने लगी, जी हाँ, बस आप मुझे नमक मिर्च मसाले एक प्लेट में डाल दें और सब्जी मुझे दे दें, मैं काट लूँगी और अंदाजे से चूल्हे के पास खड़ी होकर हांडी भी बना लूँगी। लेकिन इसकी सास को साथ लगना पड़ेगा क्योंकि वह नहीं जानती थी कि किस केबिन में कौन सी चीज़ पड़ी है। इसकी सास ने इसे आहिस्ता आहिस्ता से किचन की हर चीज़ को बता दिया था। एक प्याली में नमक मिर्च मसाला डाल देती और पतीले चूल्हे पर चढ़ा देती और घी भी डाल देती। बाकी का सारा काम सकीना खुद करती थी। वो खाना भी बहुत मज़े का बनाती थी। आमिर का रवैया शुरू के 15-20 दिन तो सकीना के साथ बहुत अच्छा रहा था क्योंकि दुल्हन बेहद खूबसूरत मिल गई थी, फिर पैसे वाली भी थी। लेकिन 5 से 20 दिन के बाद जब 5,000 का नोट उसके पास खत्म हो गया तो अपनी अम्मा पर भड़कने लगा और पैसे दे। इसकी माँ ने तो आमिर को बताया था कि रकम इसके बाप ने सकीना के दहेज के लिए दी थी क्योंकि जानती थी कि बेटा निकम्मा है, कभी भी कारोबार नहीं करेगा और न ही कोई नौकरी करेगा, इसलिए पैसा इसके पूरे वक्त में काम आएगा। या फिर इसकी अध्यायशीशियों में जब आमिर ने कहा कि मुझे और पैसे दे दो, इसकी माँ कहने लगी, वैसे भी तेरी शादी को महीना गुजर गया है, अपनी बीवी से कहकर अपने बाप को बोल कि वहाँ से डॉलर भेजे। आमिर अपने कमरे में गया और जाकर सकीना से कहने लगा कि 1 महीना हो गया है, तुम्हारे बाप ने अभी तक पैसे नहीं भेजे, इतनी मुश्किल होती है, घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते। सकीना कहने लगी कि आमिर आप क्या काम करते हैं, क्या जॉब करते हैं या फिर कौन सा कारोबार करते हैं? आमिर कहने लगा, तुम्हें इससे क्या मतलब? नहीं होना चाहिए, मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता, बस अपने काम से अपने बाप से पैसे मंगवाओ क्योंकि यह शादी की शर्त में शामिल था। आमिर उससे काफ़ी सख्त लहजे में बोला। सकीना इस तरह के लहजे की आदी नहीं थी, इसलिए घबरा गई। इसने अपने पापा को फ़ोन करके यह बात कही तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी खाला जिसने तुम्हारा रिश्ता करवाया था, इसके हाथ भी पैसे भिजवा देता हूँ, वो तुम्हें पैसे भी दे जाएगी और मिल भी जाएगी। फिर यही हुआ था। अगले रोज़ खाला सकीना के घर पहुँच गई। सकीना के पास बैठी हुई बातें भी करती रही और इससे पैसे भी पकड़ा दिए। इसकी खाला चाहती थी कि वो उसका कमरा देखे, इन लोगों ने दहेज के पैसों से कैसा कमरा सजाया है। लेकिन सकीना की सास ने उसे कमरे में जाने नहीं दिया क्योंकि अगर वो कमरे में चली जाती तो फिर इसका पोल खुल जाता। इसकी खाला ने कहा कि मुझे सकीना का कमरा देखना है, इसका फर्नीचर कैसा है। वह कहने लगी, बहुत महंगा है, लेकिन इस वक्त मेरा बेटा वहाँ सो रहा है, इसके सर में बहुत दर्द है और जब वो सोता है तो वह कमरा लॉक करके सोता है, इसलिए मैं आपको वो कमरा नहीं दिखा सकती। इसलिए खाला ने कहा, मुझे तो कहीं ना फ्रिज नज़र आ रहा है और ना ही बर्तन। इसकी सास कहने लगी, वो अभी हमने नहीं खरीदे क्योंकि इसके बाप ने इतना ज़्यादा पैसे नहीं दिए थे जिससे कि दूसरी सामान खरीदी जा सकती। अब आमिर पैसे तो कमा रहा है, जब कमाएगा तो घर में सामान भी आ जाएगा। उन्होंने यह बात कहकर बात को बदलना चाहा। इसकी खाला को दोनों
माँ बेटों का रवैया बड़ा अजीब सा लग रहा था। सकीना के पास इसकी खाला को अकेले बैठने भी नहीं दिया। इसकी सास हर वक्त इसके सर पर सवार थी। इसकी खाला वापस चली गई और जो पैसे सकीना के पापा ने भेजे थे वो भी इसको पकड़ा दिए। जैसे इसकी खाला घर से बाहर निकली, आमिर की माँ ने सकीना के हाथ से पैसे छीन लिए। कहने लगी, इधर दे अंधी, तुझे पैसों का क्या पता। पहली बार सास का ऐसा रवैया देखकर वो हैरान हुई थी। इसे फिर किचन का रास्ता दिखा दिया। वो बेचारी किचन में चली गई। शाम को इसकी ननद भी गांव से अपने पति और बच्चे समेत पहुंच गई थी। इसके बच्चे बड़े बदतमीज थे। पूरा दिन पूरे घर में उधम मचाते रहते और ननद अपनी माँ के साथ बैठी रहती, अपने बच्चों को रोकती न टोकती। बच्चों ने देखा कि इसकी मामी अंधी है तो इसे अंधी अंधी कहकर हंसने लगा, इसका मजाक उड़ाते। सकीना ने आमिर से कहा कि तुम्हारे भांजे बहुत बदतमीजी करते हैं। कभी मुझे किचन में धक्का देकर चले जाते हैं, कभी मेरे कमरे में बेड पर उछलने कूदने लगते हैं। तो आमिर कहने लगा, तो क्या हुआ, अब तुम चाहती हो कि मैं अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दूं? 1 साल बाद तो मेरे घर पर आती है। देखो, मैं ना तो बच्चों को कुछ कहूँगा और कह सकता हूँ और ना अपनी बहन को। वो कहने लगी, यूं तो बच्चे कभी भी मेरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहने लगा, तो मैंने कहा था अंधी हो, मुझे क्यों बार बार सुनाती रहती हो। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। सकीना अपने आंसू पीकर रह गई। एक बार सकीना को बुखार हो गया, लेकिन ना तो आमिर को कोई परवाह थी और ना ही इसकी सास को। वो पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रही। किसी ने इसे दवा तक न पूछी और न ही खाने को पूछा। रात को जब आमिर कमरे में आया तो वो हाय हाय कर रही थी। कहने लगी, आमिर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। वो कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। वो कहने लगी, अभी 10 दिन पहले ही तो मेरे पापा ने पैसे भेजे हैं, तो मुझे उसी डॉक्टर के पास ले जाओ। मुझे तो किसी ने यहाँ पर नाश्ता खाना भी नहीं पूछा। आमिर कहने लगा, मैं क्या करूँ, एक तो अंधी लड़की मेरे पल्ले बांध दी है। फिर कमरे से बाहर निकल गया। अपनी माँ से कहने लगा कि इसे बुखार है, अगर इसके बाप के पैसे अपने ही अकाउंट में रखने होते हैं तो फिर इसे डॉक्टर को खुद लेकर जाओ, मेरे सर पर अंधी की जिम्मेदारी मत डालो। यह कहकर वह भी घर से बाहर चला गया। सकीना की सास बड़े गुस्से से कमरे में आई। कहने लगी, हमें क्या पता कि तुम कमरे में घुसी बीमार पड़ी हो। अरे भाई, आकर बता तो सकती हो कि बुखार है। वह कहने लगी, अम्मा जी, मुझे उठकर बैठने की भी हिम्मत नहीं है, मैं बाहर कैसे आती। अम्मा ने पूरे दिल से नाश्ता बनाकर सकीना को दिया, फिर डॉक्टर के पास ले गई, इसको बुखार की दवाई दिलवाई। वहीं यह खुशखबरी भी मिल गई कि वह पेट से है। यह सुनकर अम्मा को कोई खुशी नहीं हुई थी, बल्कि वह तो सोच में पड़ गई थी कि कैसे यह सब कुछ करेगी। पता चले कि इसका बच्चा भी अंधा है। इसने डॉक्टर से कहा कि हमें अभी बच्चे नहीं चाहिए, तो मेरी बहू का बच्चा गिरा दो। यह सुनकर सकीना रोने लगी, कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। वह कहने लगी, मैं दो अंधे को नहीं पाल सकती, तुम अंधी हो, तुम्हारा बच्चा भी अंधा होगा। जबरदस्ती सकीना का बच्चा भी उसकी सास ने अबॉर्शन करवा दिया। वह रोते रोते घर पर आई थी, आकर बिस्तर पर बेहाल होकर लेट गई। एक तो बुखार में थी, दूसरा बच्चा अबॉर्शन करवाने की वजह से इसकी हालत और भी बिगड़ चुकी थी। लेकिन सास ने रात को ही इसे दूध के साथ ढेर सारी दवाइयाँ खिलाई और कहने लगी, चल उठकर खाना बना, मेरी बेटी 1 साल बाद गांव से आई है और यहाँ तेरे ड्रामे खत्म नहीं होते। तू बिस्तर संभाल कर बैठी है। सकीना तो अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी। कहने लगी, अम्मा, आपको मेरी हालत नजर नहीं आ रही? एक तो आपने मेरा बच्चा भी अबॉर्शन करवा दिया, ऊपर से मुझे बुखार है। कहने लगी, बस बस, ज्यादा ड्रामे मत दिखाओ।
اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے گئی۔ کہنے لگی چل کھانا پکا۔ چولہا جلا کر ہانڈی چولہے پہ اوپر رکھ دی۔ وہ بیچاری روتے ہوئے کھانا بنانے لگی۔ توے پر روٹیاں بنا رہی تھی کہ جب پیچھے سے آ کر اس کی نند کے بچوں نے اسے دھکا دیا۔ دونوں ہاتھ سکینہ کے توے پر جا کر لگے تھے۔ گرم گرم توے پر ہاتھ لگنے سے وہ بلبلا اٹھی، چیخنے چلانے لگی۔ جب تک سکینہ کی ساس اور نند کچن میں پہنچی، اس کے ہاتھ جل چکے تھے اور اس کی نند کے بچے ہنستے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے کہ ہم نے اندھی مامی کو جلا دیا۔ اس کی نند نے کہا کہ چلو بھاگو یہاں سے، ایک تو تم لوگ بہت شرارتی ہو، بات کو یوں کیا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سکینہ روئے اس کی نند نے اس کے ہاتھ پر بورولین لگا دی۔ کہنے لگی اتنا بھی زخم نہیں ہوا ہے کہ تم رونا دھونا مچا کر رکھی ہو۔ رات کو جب عامر آیا تو کھانا مانگنے لگا تو اس کی ماں کہنے لگی کہ بازار سے روٹی لے آ، تیری بیوی نے تو کام نہ کرنے کے نئے نئے بہانے سیکھ لی ہے، اپنا سارا ہاتھ جلا بیٹھی ہے اور کہتی ہے بچوں نے دھکا دیا ہے۔ ارے بچے تو شرارتی ہیں، ذرا سا دھکا دیا تو اسے میڈم نے توے پر ہاتھ ڈال دیا۔ اب اتنی تو عقل سمجھ ہے نا کہ توے پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، ہاتھ جل جائیں گے۔ یہ سن کر عامر نے تو اس بات کو یوں اڑایا تھا جیسے مکھی کو اڑایا جاتا ہے۔ بازار سے جا کر روٹی لے آیا۔ سب نے روٹی کھائی۔ سکینہ کے ہاتھ پر دوائی لگی تھی اور جلن اتنی تھی کہ اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ پھر ہاتھ پر اکڑاؤ بھی ہونے لگا۔ اس نے ساس سے کہا کہ کوئی مجھے بھی کھانا کھلا دے۔ رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی لیکن کسی نے بھی اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ عامر کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی۔ کہنے لگا چلو اب تمہارا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ عامر کو دکھائے۔ کہنے لگی میرے دونوں ہاتھ میں بہت جلن ہے، میں اپنے ان ہاتھوں سے روٹی نہیں کھا سکتی، میں صبح سے بھوکی ہوں، خدا کے لیے عامر مجھے کچھ کھلا دو۔ پتہ نہیں عامر کو اس پر کیسے ترس آ گیا۔ کہنے لگا اچھا رکو۔ کچن میں گیا، روٹی سبزی لے کر آیا اور نوالے بنا کر اس کے منہ میں ٹھونسنے کے انداز سے ڈالنے لگا، ساتھ میں پانی بھی اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ سکینہ اسے بتانے لگی کہ اللہ نے مجھ پر رحمت کی تھی، میں پیٹ سے تھی لیکن تمہاری ماں نے بچہ اوسن کروا دیا۔ اس کی بات سن کر عامر کہنے لگا چلو اچھا کیا، ویسے بھی میں ابھی بچے کی ذمہ داری لینے کے لیے موڈ میں نہیں ہوں۔ پھر کہنے لگا اس بار اگر تمہاری خالہ تمہارے باپ کے دیے ہوئے پیسے لائی تو اماں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسے تم مجھے دو، اماں تو سارے پیسے پر ناگ بن کر بیٹھی ہے، تم پیسے مجھے دو گی تو میں تمہارے کھانے پینے کا بھی خیال رکھوں گا۔ اگلی بار جب اس کی خالہ پیسے لے کر آئی تو وہ پیسے عامر چھین لیے تھے، لیکن ایک ہی دن میں سارے پیسے اپنے دوستوں میں اڑا کر آ گیا تھا۔ سب سکینہ سے اب اور بھی برا بھلا کہنے لگے۔ اس کی نند کے بچے اسے چھڑیوں سے مار رہے تھے۔ ابھی تک اس کے ہاتھ کا زخم ٹھیک نہیں ہوا تھا لیکن اسے پھر سے کھانا بنانے پر لگا دیا گیا تھا اور اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ بار بار ان بچوں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے تم لوگ کیوں مارتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سن رہے تھے۔ سب لوگ گھر میں موجود تھے، عامر بھی، اس کی بہن بھی اور اس کی ماں بھی، لیکن بچوں کو نہ تو کوئی روکتا تھا اور نہ ٹوکتا، وہ جیسے چاہے بدتمیزی کے ساتھ کرتے رہتے۔ سکینہ رو رو کر یہی دعا کرتی کہ اللہ اگر میری زندگی ایسی ہی ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سکینہ کی ممی اور پاپا امریکہ سے بہت سارے تحفے اور بیگ لے کر آئے تھے، اپنی بیٹی کو دیکھنے آئے تھے، لیکن بیٹی کا حال دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ رشتہ کروانے سے پہلے تو یہی بتایا گیا تھا کہ لڑکے کا گھر اچھا ہے، وہ اچھا کماتا ہے، بس سانولا ہے، لیکن یہاں تو گھر کم اور چڑیا گھر زیادہ لگ رہا تھا۔ 10-12 سال کے بچے ہاتھ میں چھڑی پکڑے سکینہ کو مار رہے تھے، باقی سب ہنس ہنس کر اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی سب کی نظر اس کے ماں باپ پر پڑی تو سب کے رنگ اڑ گئے تھے۔ سکینہ کے پاپا بڑے غصے میں
تھے ان بچوں کے پاس گئے، انہوں نے ایک ایک تھپڑ لگا کر بچوں کو پیچھے کیا، سکینہ کو اپنے ساتھ لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ماں نے جب سکینہ کے جلے ہوئے ہاتھ دیکھے تو اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھتے۔ انہوں نے عامر سے کہا کہ میں تمہیں ہر مہینے ایک اچھی خاصی رقم بھیجتا رہتا ہوں اور میں نے دہیج کے نام پر بھی لاکھوں روپے دیے تھے، لیکن میری بیٹی کے کمرے میں پرانا پلنگ پڑا ہے۔ جب تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں خریدا تو میرا پیسہ واپس کرو اور میری بیٹی کو بھی چھوڑ دو۔ میں اپنی بیٹی پر اور زیادتی نہیں کروا سکتا۔ اس کی ساس تو پیسوں پر ناک بن کر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی میری بیٹی کو لے کر جانا ہے تو لے جاؤ، پیسے ہم خرچ کر چکے ہیں۔ سکینہ کے پاپا نے پولیس میں رپورٹ کروا دی۔ پولیس کو دیکھ کر عامر اور اس کی ماں بہن کی رنگت اڑی تھی۔ 4 ڈنڈے نہیں پڑے تھے کہ اس کی ساس نے سب کچھ اگل دیا۔ سارا پیسہ سکینہ کے پاپا کو واپس مل چکا تھا کیونکہ اس کی ساس نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھوایا تھا۔ وہ واپس سکینہ کو امریکہ لے گئے، امریکہ سے طلاق بھی دلوا دی اور سکینہ کو اچھی شکشا دلوائی اور ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھا۔ دوستو، آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔